پہلے میری نظر سے ایک کلپ گزرا، ایک شخص نے ایک کلپ بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ یاری کو تا قیامت چیلنج ہے، وہ شیعہ تھا۔ اب وہ کلپ کا لنک مجھے نہیں ملا تاکہ میں دوبارہ، شاید وہ کلپ کسی نے مجھے بھیجا تھا یا خود مجھے ایسے ہی اتفاقاً مل گیا تھا۔ اس کلپ میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ یاری نے کہا کہ قوم کے مجتہدین کافر ہیں، فلاں فلاں ہیں، لیکن حدیث میں تو یہ ہے کہ اہل قوم حجت ہیں پورے اہل دنیا پر، اور اس نے ایک حدیث سے استدلال کی تھی میرے محترم، اور یہ حدیث کافی مشہور ہے۔ انقلاب کے بعد اس حدیث کو کافی اس حدیث کی تشہیر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھیں انقلاب کا آغاز قوم سے ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے فرزند ہمارے حجت کے ظہور سے پہلے اہل قوم خلائق پر حجت ہو جائیں گے۔ تو یہ شاید اس شخص کی طرف سے میرے چیلنج تھا کہ قوم والے مجتہدین وہ خطا پہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم ناظرین، قوم کے علماء میں تو اختلافات بہت شدید ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر۔ اب جس ڈولے کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، وہ اپنے مخالفین کو بات نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے تو وہ اس کو درس عبرت بنا لیتے ہیں۔ تو بہت سارے علماء اس لیے ساکت ہیں، وَإِلَّا اہل قوم کی ایک دوسرے کی تکفیر یہ کمی نہیں ہے۔ اب بہرحال اس حدیث کے ہم طرف چلتے ہیں، وہ متن دکھاتے ہیں، پھر اس کے متعلق اپنا تحقیق آپ کو دکھائیں گے۔ یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 57، کتاب السماء والعالم، شابدار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 213 میں کتاب تاریخ قم سے یہ روایت ہے میرے محترم ناظرین۔ وہ جو روایت ہے کتاب علامہ مجلسی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 23، کتاب تاریخ قم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسانید کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مذکور ہے کہ انہوں نے کوفے کا ذکر کیا اور فرمایا ستخلو کوفۃ من المؤمنین، کوفہ بہت جلد مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ وَيَعْذَرُ عَنْهَا الْعِلْمُ كَمَا تَعْذَرُ الْحَيَّةُ فِي جَحْرِهَا، اور کوفہ سے علم غائب ہو جائے گا جیسے کہ سانپ اپنے سوراخ میں غائب ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَظْهَرُ الْعِلْمُ بِبَلْدَةٍ يُقَالُ لَهَا قُمْ، پھر علم جو ہے ظاہر ہو جائے گا ایک دوسرے سرزمین میں جس کو کہتے ہیں قم۔ وَتَصِيرُ مَعْدًا لِلْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، اور یہ سرزمین قم علم اور فضیلت کا سرچشمہ بن جائے گا۔ حتی لا يبقى في الارض مستضعف في الدین حتی المخدرات في الحجال، اور وہاں سے علم و فضل کا دنیا کو پھیل جائے گی یہاں تک کہ زمین میں کوئی مستضعف نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حتی عورتیں، وہ پردہ دار عورتیں جو اپنے پردے میں رہتی ہیں، وہ بھی ان پہ بھی حجت تمام ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ عِنْدَ قُرْبِ ظُهُورِ إِمَامِنَا الْحُجَّةِ علیہ السلام، اور یہ ہمارے فرزند امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے قریب کی بات ہے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ قُمَّ وَأَهْلَهُ قَائِمِينَ مَقَامَ الْحُجَّةِ، اللہ تعالیٰ قوم اور اس کے لوگوں کو امام عصر علیہ السلام کے نائب بنائیں گے، وہی فرائض جو امام عصر علیہ السلام ارشاد اتمام حجت کے فرائض انجام دینا چاہتے ہیں، قوم والے انجام دیں گے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ، اور اگر ایسا نہ ہو کہ زمین پہ کوئی ارشاد کرنے والا نہ ہو تو یہ زمین جو ہے اپنے اہل کو اپنے اندر ہڑپ جائے گی اور زمین پہ کوئی ارشاد کرنے والا نہیں رہے گا۔ فَيَفِيضُ الْعِلْمُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کو یہاں سے علم بہنا شروع ہو جائے گا، علم سرازیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ فَيَتُمُّ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَيْهِ الدِّينُ وَالْعِلْمُ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا حجت سب پہ تمام ہو جائے گا اور دنیا میں کوئی نہیں رہے گا جس پہ علم اور جس پہ حجت تمام نہ ہو۔ ثم يظهر الامام الحجہ علیہ السلام، پھر امام عصر علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وَيَسِيرُ سَبَبًا لِنِقْمَةِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ عَلَى الْعِبَادِ، یہ اور اللہ امام عصر علیہ السلام اللہ کے غضب اور اللہ کے انتقام کا سبب بنیں گے اہل ارض پر، لأن اللہ لا ينتقم من العباد الا بعد انکارهم حجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام نہیں لیتا مگر یہ کہ اس کے بعد اس سے پہلے اس پہ حجت تمام ہو۔ تو اس حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس طرح ہوگا۔ یہ اہل قوم کی تعریف ہے کہ وہ خلائق پہ حجت ہوں گے۔ تو اہل قوم کے علماء جو ہیں وہ بہت ہی اچھے، بہت ہی نیک ہیں۔ تو میرے محترم اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ تو کہتے ہیں کہ قوم والے جو ہیں فاسق فاجر،
عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس حدیث میں تصحیف ہے، اس حدیث میں تحریف ہے۔ یہ حدیث کتاب تاریخ قم سے لی گئی ہے، اور کتاب بحار الانوار کے جو وہ نسخہ جو مصنف کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں وہ تصحیف نہیں ہے جو علامہ مجلسی کی ہے۔ علامہ مجلسی کا جو بحار الانوار ہے، بعض احباب نے جا کر اس کو کتاب خانہ مراشی نجفی میں، وہاں پر اس کا سیریل نمبر ہے 9845، اور اس میں جو فولڈر نمبر 145 ہے 9854 9854 اور اس میں فولڈر نمبر 145 بحار الانوار جو ہے، جو اصلی نسخہ ہے بحار الانوار کا وہاں پہ ہے، تو اس میں یہ عبارت نہیں ہے۔ تو اس عبارت کو کب چینج کیا گیا ہے اللہ جانتا ہے، کس کی غلطی ہے، انقلابیوں نے اس کو چینج کیا ہے یا کسی سے آنسٹ مسٹیک ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ کتاب تاریخ قم میں اس کے مختلف نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ اب میں پہلے اس حدیث کا ایک پس منظر دکھا دوں۔ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں علم کس کو کہا جاتا تھا؟ جیسے میں نے متعدد بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، علم حدیث کو کہا جاتا تھا، سنت کو علم کہا جاتا تھا۔ اچھا، اور علم کا معدن، علم کا سرچشمہ مکہ نہیں تھا، مدینہ نہیں تھا، اور مصر نہیں تھا، یمن نہیں تھا، قم نہیں تھا اس زمانے۔ وہاں پہ اس زمانے میں کون سی جگہ تھا؟ کوفہ تھا۔ حالانکہ خود امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے، لیکن شیعہ محدثین کا جو گڑھ تھا، کیونکہ مدینے والے تو اکثر ناصبی تھے، شیعہ محدثین کا جو گڑھ تھا، شیعہ محدثین، شیعہ مصنفین، اصحاب امام علیہ السلام کا جو مرکز تھا، کہاں تھا؟ کوفہ تھا اس زمانے میں۔ کوفہ تھا، وہاں پر احادیث نقل ہوتے تھے، احادیث روایت ہوتی تھی، احادیث کی کتابوں کی تصنیف ہوتی تھی، اور یہ کوفہ والے، کوفے کے لوگ تھے اکثر، جو جا کر مدینہ جا کر احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام سے لیتے تھے، تحمل کرتے تھے، پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو علم کا اس زمانے میں علم کہاں تھا؟ علم یعنی علم حدیث کوفہ تھا مرکز، اصل سرچشمہ مدینہ منورہ تھا، کیونکہ امام علیہ السلام وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن محدثین جہاں پہ حدیث کی تدریس ہوتی تھی، حدیث کی تصنیف ہوتی تھی، وہاں شیعہ حدیث کی بات کروں، وہ کہاں تھا؟ کوفہ۔ اور کوفہ کے لوگوں کی بڑی خدمت ہے، لیکن یہ بہت جلد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے بعد کوفہ جو ہے شیعہ محدثین سے خالی ہو گیا، شیعہ محدثین سے فوراً خالی ہو گیا، اور اس کا ظہور کہاں ہو گیا؟ قم مقدسہ میں، قم مقدسہ، اور قم مقدسہ میں ظہور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اور حضرت، ایک منٹ بھائیو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اور حضرت امام عصر علیہ السلام کے غیبت سے پہلے، یعنی امام ہادی علیہ السلام کے زمانے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، پھر غیبت کبریٰ سے پہلے قم بہت بڑا سینٹر بن گیا احادیث کا، قم بہت بڑا سینٹر بن گیا، بلکہ دی سینٹر بن گیا احادیث، روایات اور شیعہ علوم کا۔ شیعہ علم کیا ہے؟ شیعہ علم تفسیر ہے، شیعہ علم عقائد ہے، شیعہ علم احکام و حلال و حرام ہے، یہ سب حدیث کی صورت میں۔ وہاں پہ رائے نہیں ہے، وہاں پہ دوسرے باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کہاں ہوتا تھا؟ کوفے کے بعد ہی منتقل ہو گیا قم میں۔ اچھا، اور یہ بہت عرصے تک گیا، یہاں تک کہ قوم کے لوگ وہاں پر ان کے بچے حدیث کے حفاظ ہوتے تھے، یعنی شیخ صدوق کے زمانے میں، شیخ صدوق کے بعد، شیخ صدوق سے پہلے ان کے لوگ، ان کے بچے احادیث کے حفاظ ہوتے تھے، ان کے عورتوں میں احادیث کے روات ہوتے تھے، احادیث کے حفاظ ہوتے تھے۔ اچھا، جب یہ بات آپ کو پتہ چلا تو اب آتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تاریخ قم۔ تاریخ قم وہ کتاب ہے کہ اس کا مصنف حسن ابن محمد ابن حسن قمی رحمہ اللہ تعالی، وہ اس کتاب کو انہوں نے سنہ 378 میں لکھا ہے، تاریخ قم کو عربی زبان میں لکھی ہے، اور یہ کتاب، اس کی جو عربی نسخہ ہے وہ مفقود ہے، علامہ مجلسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس کتاب کو سنہ 805 میں حسن ابن علی ابن حسن ابن عبد الملک القمی نے عربی زبان سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اس کا فارسی ترجمہ بچ گیا ہے۔ تو مجلسی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ بھی تاریخ قم کا فارسی نسخہ موجود تھا، عربی نسخہ موجود نہیں تھا۔
تو اس نے جو احادیث کتاب تاریخ قوم سے نقل کی ہیں اس نے ترجمہ کیے ہیں، فارسی سے عربی میں ترجمہ کر کے اپنے کتاب بحار الانوار میں درج کیے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اس کا عربی نسخہ نہیں تھا۔ اب تاریخ قوم کے محقق نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے خطی نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں عبارت کچھ اور ہے، عبارت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ بحار الانوار کا بھی جو خطی نسخہ ہے اس میں بھی عبارت کچھ اور ہے۔ وہ عبارت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تاریخ قم ہے جس کو تصحیح کیا سید جلال الدین تہرانی نے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب تہران یونیورسٹی میں چھپی ہے 1361 میں، شاید اس سے پہلے چھپی ہے، یہ تجدید چھاپ ہوا ہوگا، یا 1361 ہجری شمسی میں، یعنی سنہ 82 میں، 1982 میں چھپی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 95 میں وہی حدیث جس کی بات ہو رہی ہے، جس کو میں نے بحار الانوار سے تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، وہی حدیث ہے۔ وَأَيْضًا بَدِينَ أَسَانِيدِ رِوَایَتَ الصَّادِقِ علیہ السلام، یہ مصدر ہے بھائی، کہ او ذکر کرد و یاد کوفه می کرد و می فرمود ان قریب باشد که کوفه روزگاری از مؤمنان خالی گردد و علم و دانش در آن ناپدید شود، چنانچه مار که در سوراخ رود و پنهان شود و از وی اثر نماند۔ کہ ان قریب کوفہ کو یاد کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ کوفہ ابھی جو ہمارے محدثین کا گڑھ ہے، شیعوں کا گڑھ ہے، ان قریب یہ علم سے خالی ہو جائے گا، یہاں پہ علم کا کوئی اثر، یعنی احادیث کا کوئی اثر نہیں رہے گا، اور جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ وعلم و دانش بشہری کان را قم گویان ظاہر شود، اور علم یعنی احادیث کا سینٹر، احادیث کے مدارس قم سے منتقل کہاں، کوفہ سے کہاں، قم منتقل ہوں گے، اور یہ کوفی ہی لوگ تھے، کوفہ ہی کے محدثین تھے جو قم منتقل ہو گئے، یعنی قم ایسا خود بخود میں سینٹر نہیں بنا، کوفے میں جو شیعہ محدثین، کبار محدثین تھے، وہ آہستہ آہستہ قم منتقل ہو گئے، تو اس وہاں قم سینٹر بن گیا احادیث کا، اور کوفہ خالی ہو گیا۔ اچھا، وہ روشن گردد، قم میں یہ روشن ہو جائے گا، یعنی علم کا جو سینٹر ہے قم میں روشن ہو جائے گا۔ وہ معدن علم و فضل شود، قم علم و فضل کا معدن بن جائے گا۔ علم سے کیا مراد ہے؟ میں بار بار عرض کروں، احادیث کہ بر روی زمین ہیچ مستضعفی و سست دین نماند بے نماند، پرانا فارسی کہ زمین میں کوئی بھی سست عنصر مستضعف دین سے جاہل نہیں رہے گا، تا غایت کے زنان پردنشین در پردہا بعلم امامت و ولایت عالم گردد، یہاں تک کہ عورتیں بھی ان کو علم امامت و ولایت جو ہے پردوں میں وہ سیکھ لیں گے۔ وہ ان حکم بے ایشان رسد، اور یہ امامت کی جو بات ہے اس کی خبر سب دنیا کے سب لوگوں کو پہنچ جائے گی۔ وہ ان معنی بنزدیک غیبت و ناپدید شدن حجت اللہ بود، یہ چیز جو واقع ہوگی یہ کب واقع ہوگی؟ غیبت کے قریب، نہ کہ ظہور کے قریب۔ سن رہے نا، حدیث میں تصحیف کیا ہے؟ حدیث میں تصحیف یہ ہے کہ بحار الانوار کے جدید چاپوں میں اس طرح لکھا گیا کہ یہ حدیث ظاہر ہو جائے، یہ خاصیت قوم میں ظاہر ہو جائے گا کب؟ امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے نہیں، یہ امام عصر علیہ السلام کے غیبت سے پہلے۔ اور یہاں پہ پوری دنیا کی جو بات ہو رہی نا، عرض پوری، یعنی عالم اسلام کی بات ہو رہی، اس کی پوری کرۂ خاکی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس زمانے میں امام عصر علیہ السلام کے غیبت سے پہلے وہاں اس زمانے میں جب قم سینٹر بن گیا احادیث کا، تو لازمی بات ہے دنیا کے کونے کونے میں یہ حدیث تو نہیں پہنچی، لیکن عالم اسلام کے کونے کونے میں قم سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت امام جواد علیہ السلام کے، پھر حضرت امام ہادی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے، پھر غیبت صغریٰ میں، اور پھر غیبت کبریٰ کے آغاز میں، وہاں پہ جو ہزاروں کے تعداد میں مصنفین تھے قم میں، ان کی کتابیں جو ہیں ہر جہاں پہ بھی شیعہ تھے، بلخ میں تھے، مثلا نیشابور میں تھے، مصر میں تھے، بحرین میں تھے، یمن، جہاں پر بھی تھے، تو ان کے آثار پہنچنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو عرض کہا جاتا ہے زمین میں، عرض سے مراد نہیں ہوتی ہمیشہ کہ پوری کرۂ خاکی، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا زمین میں یہ بات ہے ہوگی، یا احادیث میں، روایات میں، قرآن مجید میں یہ بہت شائع ہے کہ عرض سے ہمیشہ پوری کرۂ خاکی مراد نہیں ہوتا۔ اچھا، بس حق سبحانہ و تعالی قمرہ و اہل قمرہ قائم مقام حجت گرداند بالخلق، اور اللہ تعالیٰ اس طرح قم اور قم کے لوگوں کو خلائق پر حجت قرار دے گا۔ تو یہاں پہ جو تصریح ہے کیا ہے؟ تصریح ہے کہ یہ قم جو حدیث کا سینٹر بن جائے گا، کب ہے؟ امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے۔ اچھا، یہ ایک نسخہ ہم نے دکھا دیا
معاف کیجیے، امام عصر علیہ السلام کے غیبت سے پہلے، نہ کہ ظہور سے پہلے۔ ہم نے آپ کو یہ ایک نسخہ دکھا دیا تاریخ قم کا، اور یہ دوسرا نسخہ ملاحظہ فرمائیے، یہ تاریخ قم ہے بتحقیق محمد رضا انصاری قمی۔ اچھا، یہ کتاب چپی ہے، کہاں پہ چپی ہے میرے بھائیو؟ یہ بھی قم میں چپی ہے، مرعشی نجفی صاحب کی لائبریری میں چپی ہے ظاہر۔ اچھا، یہاں پر بھی اس صفحہ نمبر 368 میں یہی حدیث ہے، 268 میں۔ اچھا، وہی حدیث ہے، بدین اسانید روایت از صادق علیہ السلام، وَإِن حکم بدیشان برست وَإِن معنی بنزدیک غیبت و ناپدید شدن حجت اللہ بود۔ یہ جو قم میں یہ بات آ جائے گی، قم علم کا سینٹر ہو جائے گا، علم قم کے لوگ حجت بن جائیں گے خلائق پر، یہ کب ہے؟ امام عصر علیہ السلام کے غیبت کے قریب، غیبت ہونے کے، غائب ہونے کے قریب ہے، نہ کہ ان کے ظہور کے قریب۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ دو نسخے ہو گئے، یہ دونوں محقق نسخے ہیں۔ ایک اور خطی نسخہ ہمارے پاس ہے تاریخ قم کا، یہ کتاب خانہ مجلس شورائے اسلامی سے، وہاں سے عکس برداری ہوئی ہے، اسکین ہوئی ہے، تاریخ قم ہے، اس میں اس کا جو شمارہ ہے، جو نمبرنگ ہے 9606۔ مجلس شورائے اسلامی شاہ کے زمانے سے وہاں پہ ان کی بہت بڑی لائبریری بنی تھی، تو اس میں بہت سارے مخطوطات ہیں۔ اچھا، بہت بڑی لائبریری ہے ایران میں۔ یہاں پر یہ تاریخ قم ہے، یہاں پر سب یہ وہی روایت جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، آپ بھی ان PDF کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سب موجود ہے۔ وبدین اسانید روایت الصادق علیہ السلام کو ذکر و یاد کوفہ می کرد وی فرمود کہ ان قریب باشد فلان فلان، و این معنا بنزدیک غیبت و ناپدید شدن حجت اللہ بود از دنیا۔ یہ جو بات ہے کہ کوفہ علم سے خالی ہو جائے گا اور قم مقدسہ علم کا گڑھ بن جائے گا، یہ کب ہے؟ حجت اللہ علیہ السلام کے غیبت کے قریب، نہ کہ ان کے ظہور کے قریب۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث کو انقلابیوں نے ہائی جیک کیا ہے، اس کو کسی اور مفہوم میں اپنی اس انقلاب کی صحت کے لیے استفادہ کرتے ہیں، اور قم والے جو مرضی کہہ دیں، قم کے علماء جو مرضی کہہ دیں ان پہ اس کا اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ایک اور زمانے کے قم کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں۔ یہ مرحوم کلینی کے زمانے کی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی، اور احمد ابن محمد ابن خالد برقی کے زمانے کے، محمد ابن فروخ صفار قمی ان کے زمانے کے، عصر امام ہادی علیہ السلام کے بعد، یعنی امام عصر علیہ السلام 245 کے بعد فرض کریں، 250 255 260 270 280 غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ سے پہلے اس زمانے کی بات ہو رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ قوم جو ہے بن جاتا ہے علم کا مرکز، احادیث، اور واقعاً بھی یہی ہوا۔ یہ ایک بات۔